أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے عظیم الشان شاگرد ہیں۔ اور یہیں سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ آئندہ ہفتے سے جوڑ مناسب رہے گا۔ منگل کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب پڑھا کریں گے اور بدھ کو امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کتاب کا صفحہ نمبر ہے 124 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ۔ آج کے فائدہ میں امام صاحب فرماتے ہیں قاعدہ، یعنی کہ ایک قاعدہ لے لیں، ایک اصول لے لیں کہ الایمان لہ ظاہر و باطن، ایمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک ایمان کا باطن ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا ایمان کا ظاہر کیا ہے اور ایمان کا باطن کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وظاہرہ قول اللسان وعمل الجوارح، ایمان کا ظاہر زبان سے کہنا، زبان سے اقرار کرنا، یعنی کہ زبان سے آپ کہیں کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، زبان سے آپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، زبان سے آپ کہیں کہ محمد الرسول اللہ، کہ میں جناب محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہرہ، ایمان کا ظاہر کیا؟ قول اللسان، زبان کا قول، وعمل الجوارح، اور جوارح یعنی کہ اعضاء کا عمل، یعنی کہ اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق آپ عمل کریں۔ اگر آپ ایمان لا چکے ہیں تو ایمان کا اثر آپ کے اعضاء پہ نظر آئے، آپ اپنے اعضاء کے ذریعے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے والے ہوں، آپ مثال کے طور پہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، آپ حج کرنے والے ہوں، آپ روزے رکھنے والے ہوں۔ وباطنہ، اور اس کا باطن، کس کا؟ ایمان کا، تصدیق القلبی، دل سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا۔ کس کو ماننا؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، زبان سے کہا تھا نا، تو آپ کا دل بھی اس بات کو مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، دل میں یہ عقیدہ موجود ہو کہ اللہ موجود ہے اور یہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو ایمان کی باتیں آپ زبان سے کر رہے تھے وہ آپ کے دل میں موجود ہوں، دلی طور پہ آپ انہیں تسلیم کرتے ہوں۔ وانقیادہ ومحبتہ، اور دل اس بات کے تابع ہو، ومحبتہ، اور دل اس سے محبت کرتا ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا کہ تصدیق القلبی، دل تصدیق کرتا ہو، دل اس بات کو، اس عقیدے کو تسلیم کرتا ہو، کہتے ہیں کہ وَهُوَ قَوْلُ الْقَلْبِ، یہ دل کا کیا ہے؟ قول ہے۔ اور دل کا اس سے محبت کرنا، یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ دل کا عمل ہے۔ جیسے اللہ سے ڈرنا یہ دل کا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اللہ پہ امیدیں رکھنا یہ دل کا کیا ہے؟ عمل ہے۔ اللہ سے محبت کرنا دل کا عمل ہے۔
تو اب ہم نے جان لیا کہ ایمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، تو یہ دونوں ہوں گے تو بندہ مسلمان ہے. یعنی کہ آپ کا دل بھی مانتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور پھر آپ زبان سے کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اور اگر زبان سے آپ تسلیم کرتے ہوں، دل نہ مانتا ہو، یا دل مانتا ہو زبان سے آپ یہ بات ادا نہ کریں، زبان سے آپ اس کا اقرار نہ کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات سمجھانے لگے ہمیں کون بلا؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فلا ينفع ظاہر لا باطن لہ، ایسا ظاہر فائدہ نہیں دے گا جس کا باطن نہ ہو. یعنی کہ وہ ظاہری ایمان جس کے پیچھے باطن نہ ہو، یہ فائدہ نہیں دے گا. وَإِنْ حَقَنَ بِهِ الدِّمَاءَ وَعَصَمَ بِهِ الْمَالَ وَالذُّرِّيَّةَ، اگرچہ ایسے ایمان والا شخص اس ایمان کے ذریعے اپنا خون محفوظ کر لے گا، یعنی کہ اب اس کو کوئی مسلمان قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے زبانی کیا کہہ دیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بظاہر وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. کہتے ہیں وَإِنْ اگرچہ حقنا، وہ محفوظ کر لے گا، بھی اس ظاہری ایمان کے ذریعے کس کو محفوظ کر لے گا؟ دماء، اپنے خون کو، وعصما، اور بچا لے گا بھی اس ظاہری ایمان کے ذریعے کس کو؟ المال، اپنی مال کو، وذریہ، اور اپنی اولاد کو. جو ہی کسی نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اب ہم اس کے اوپر حکم کیا لگائیں گے؟ مسلمان ہونے کا. اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں، اس کے مال کو لوٹنا جائز نہیں، اس کی اولاد کو نقصان پہنچانا جائز نہیں. تو ایمان اسلام والی ساری سہولتیں اس کو مل گئیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل کو ہم نے چیرا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں فلا ينفع ظاہر، وہ ظاہری ایمان فائدہ نہیں دے گا لا باطن لہ، جس کے پیچھے باطن نہ ہو. دل میں ایمان نہیں ہے، اوپر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ کام کنہوں نے کیا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں؟ منافقین نے یہی تو چال چلی تھی. جب انہوں نے دیکھا مدینہ میں حکومت مسلمانوں کی ہے، غلبہ مسلمانوں کا ہے، تو انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو سیو کرنے کے لیے اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لیا. عبداللہ ابن ابی نے اوپر ہی سے تو کلمہ پڑھا تھا، لیکن دلی طور پہ مسلمان نہیں تھا. تو کیا اس کو اس اسلام کا فائدہ ہوا؟ نہیں. ظاہری طور پہ اس سے مسلمانوں والا سلوک کیا گیا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھ ڈالی. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ایسے کسی شخص کی آپ کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ آپ کو اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت ہے دعا کرنے کے لیے. کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو بتا دیا گیا تھا نا کہ کون منافق ہے، کون مسلمان ہے. تو یہ ہے کہ ظاہری ایمان کا فائدہ نہیں ہوگا. اور اس بارے میں ایک آیت اور سن لیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. تو منافق کون ہے؟ جس نے بظاہر کلمہ اسلام پڑھا، بظاہر اس نے شہادت دی توحید کی، رسالت کی، لیکن دل میں یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، باطن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. انہی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہاں سے؟ زبان سے، ظاہری طور پہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ ہرگز مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان باطن میں، دل میں موجود نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں امام صاحب ولا یجزی باطن لا ظاہر لہ،
اور ایسا باطن فائدہ نہیں دے سکے گا، کفایت نہیں کرے گا، لا ظاہر لہو، جس کا ظاہر نہ ہو۔ کیا مطلب؟ دلی طور پہ آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سچا رب ہے، وہی سچا معبود ہے، اور کوئی نہیں، باقی سب جھوٹے ہیں، لیکن زبان سے آپ نے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے آپ نے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی رسول تسلیم نہیں کیا، تو ایسا شخص بھی مومن نہیں ہے۔ اس باطن کا، اس دلی طور پہ تسلیم کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی مثال کون کون ہے؟ ایک مثال اس کی ابو طالب ہے، دلی طور پہ مانتے تھے کہ ان کا بھتیجا بالکل سچا ہے، سچا دین لے کر آیا ہے، لیکن اپنی قوم کی وجہ سے، قوم کی ملامت کے خوف سے انہوں نے زبان سے شہادت نہیں دی، زبان سے اقرار نہیں کیا، زبان سے کلمہ اسلام ادا نہیں کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے لیے دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ اس کی ایک اور مثال فرعون ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں، فرعون اور اس کے لشکروں کے بارے میں، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے معجزات کو، ان کو ملنے والی نشانیوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے پیچھے کیا تھا؟ فرمایا ظلمًا وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے، اور حقیقت کیا تھی؟ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دلی طور پہ انہیں یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، دلی طور پہ یقین تھا کہ یہ معجزات درست ہیں۔ تو کیا فرعون دلی طور پہ یہ مانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا تھا، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ کیا اس دلی طور پہ تسلیم کر لینے کا اس کو کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، آپ دیکھیے کیسا تھا انجام ان فساد کرنے والوں کا۔ تو فرعون کا انجام دنیا نے دیکھا۔ پھر اللہ تعالی نے کہا ایک اور مقام پہ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں آیت نمبر 102 لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہیں کس سے؟ فرعون سے۔ اس سے کہہ رہے ہیں تجھے معلوم ہے، تجھے کہ یہ نشانیاں، یہ معجزات نہیں اتارے مگر آسمان و زمین کے رب نے، بصائر واضح دلائل ہیں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ فرعون اس بات کو جانتا ہے، دلی طور پہ جانتا ہے، لیکن دلی طور پہ جان لینے نے اس کو کوئی فائدہ دیا نہیں۔ تو پھر کون سا ایمان فائدہ دے گا؟ جو ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو۔ اور یہی ہمارا اختلاف ہے کن سے؟ مرجیہ سے۔ مرجی لوگ وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کچھ مرجی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دلی طور پہ جس نے مان لیا توحید کو، ان تمام باتوں کو، وہ مسلمان ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دلی طور پہ بھی مان لے اور زبان سے بھی اقرار کر لے، عمل چاہے نہ کرے، کوئی بھی عمل نہ کرے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت اہل حدیث مراد ہیں، اہل سنت سے مراد اہل بدعت نہیں میں لے رہا، کیونکہ ہمارے ہاں اہل بدعت نے اس نام پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کون سے نام پہ؟ اہل سنت کے نام پہ۔ لیکن ہمارے یہاں پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اہل سنت کن کو کہتے ہیں؟ سلفیوں کو، اہل حدیث لوگوں کو۔ لیکن اردو سپیکنگ ممالک میں، اردو سپیکنگ کنٹریز میں کیا ہوا کہ اس نام پہ قبضہ کر لیا کنہوں نے؟ اہل بدعت نے۔ تو میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں حقیقی اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ تو حقیقی اہل سنت کے ہاں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے اعضاء کے ذریعے اس ایمان کے مطابق عمل کرنا۔ اور یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اہل سنت کے ہاں اور کم بھی ہوتا ہے۔ کیوں بڑھتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کے پیچھے ایک عمل بھی اس کے پیچھے ہے کہ جیسے جیسے آپ کا عمل بڑھے گا ایمان بڑھے گا۔
آپ دیکھتے نہیں رمضان کے آخری عشرے میں جب کہ ہم تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہوتے ہیں، اذکار کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے دور ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے؟ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ایمان کا لیول بہت بلند ہو چکا، ایمان بہت بڑھ چکا. اور جب کوئی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرا ایمان بہت کم ہو چکا. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. تو یہ ہے ایمان کے بارے میں درست موقف جو اہل سنت کا ہے. اور غلط موقف کیا ہے وہ آپ سن رہے ہیں، کن کا؟ مرجیہ کا. ویسے تو ایمان کے موضوع میں غلطی کی ہے مرجیہ نے بھی، اور دوسری جانب معتزلہ اور خوارج نے بھی. وہ بھی غلط، یہ بھی غلط. درمیان میں کون کھڑے ہیں؟ اہل سنت. مرجی کہتے ہیں، کچھ مرجی کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار بھی نہ کریں، بس دل سے تسلیم کر لیں ایمان والی باتوں کو تو آپ مسلمان ہیں. اور دوسرے مرجی کہتے ہیں نہیں، دل کے ساتھ تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کریں آپ مسلمان ہیں. خوارج کیا کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. معتزلی بھی کہتے ہیں کہ وہ ایمان سے نکل جائے گا. اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 2 چیزوں کا نام نہیں ہے. نمبر 1 دل کی تصدیق، دل میں ایمان والی باتوں کو ماننا. نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، اعتراف کرنا، شہادت دینا. اور نمبر 3 اپنے اعضاء کے ذریعے ایمان کے تقاضوں پہ عمل کر کے دکھانا. آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہوں، آپ کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوں، تو ان سے پتہ چلے گا کہ آپ واقعی مسلمان ہیں. تو امام صاحب فرما رہے تھے کہ ولا یجزئ باطن، وہ باطن فائدہ نہیں دے گا، وہ باطن کفایت نہیں کرے گا، لا ظاہر لہ، جس کا ظاہر نہ ہو. یعنی کہ جو باطنی ایمان ہے وہ ظاہری طور پہ نظر آنا چاہیے. الا اذا تعذر بعجز او اکراہ وخوف ہلاک. باطنی ایمان، دلی ایمان تب فائدہ دے گا جب کیا ہو؟ اذا تعذر، جب اس کا اظہار کرنا ناممکن ہو جائے، جب اس کا اظہار کرنا مشکل ہو جائے. کیوں؟ بعجز، عاجز ہو جانے کی وجہ سے. مثال کے طور پہ کون؟ گونگا. گونگا کہہ سکتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وہ تو اظہار نہیں کر سکے گا. یا ایک آدمی کافر تھا، اب اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بڑا حادثہ پیش آیا، تو وہ اللہ پہ ایمان لا چکا ہے، لیکن صورتحال اس کی اتنی خراب ہے کہ زبان سے شہادت ادا نہیں کر سکتا. او اکراہن، یا مجبوری کی وجہ سے اس کو مجبور کر دیا گیا ہے. یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ جو ہی میں کلمہ شہادت ادا کروں گا میرے دائیں بائیں کافر کھڑے ہیں، مجھے گولی مار دیں گے. وخوف ہلاک، اور ہلاکت کا خوف ہے. تو اس صورتحال میں باطنی ایمان بھی فائدہ دے گا، ورنہ اکیلا باطنی ایمان جو ظاہر کے بغیر ہو وہ فائدہ نہیں دے گا. امام صاحب فرماتے ہیں فتخلف العمل ظاہرا مع عدم المانع دلیل علی فساد الباطن وخلوه من الایمان. کہتے ہیں عمل کا ظاہری طور پہ پیچھے رہنا، یعنی کہ عمل کا نہ ہونا. ہم نے کہا تھا ایمان کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 3: دل کی تصدیق، زبان کے اقرار، اور اعضاء کے ذریعے عمل. تو اب کہہ رہے ہیں امام صاحب فتخلف العملی، عمل کا پیچھے رہ جانا، ان کے اعمال کا نہ ہونا. کلمہ توحید زبان سے نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تلاوت نہیں کرتا. فتخلف العمل ظاہرا، عمل کا ظاہری طور پہ نہ ہونا، مع عدم المانع،
جبکہ کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اعمال کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ دلیل، تو یہ دلیل ہے علی فساد الباطن، باطن کے فاسد ہونے پہ، وخلوفہ، اور باطن کے ایمان سے خالی ہونے پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل ایمان سے خالی ہے۔ اگر دل میں ایمان ہوتا تو یہ ایمان آپ کو عمل کرنے پہ ابھارتا، یہ ایمان آپ کو عمل کی طرف لے کر جاتا۔ تو ایسے آدمی کو امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان سے بالکل فارغ ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ جو اعمال کوئی بھی عمل نہیں کرتا، بالکل عمل نہیں کرتا۔ کیونکہ ایمان کے ہم نے کہا تھا ایمان میں کتنی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ 3 چیزوں کا۔ تو اس میں عمل بالکل نہیں پایا جا رہا تو یہ کلی طور پہ ایمان سے محروم ہے۔ جو کلی طور پہ عمل نہیں کرتا وہ کلی طور پہ ایمان سے محروم ہے۔ وَنَقْصُهُ دلیل نقصی، اور اس کا ناقص ہونا، کس کا؟ اعمال کا۔ اعمال کا ناقص ہونا دلیل نقصی ہی، یہ دلیل ہے اس کے ایمان کے ناقص ہونے کی۔ اگر اعمال بالکل نہیں ہے تو پھر ایمان کیا ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اور اگر اعمال ناقص ہیں تو پھر کیا ایمان بھی ناقص ہے۔ وقوتہ دلیل قوتی، اور اس کا قوی ہونا، کس کا؟ اعمال کا، دلیل قوت ہی، یہ دلیل ہے ایمان کے قوی ہونے کی۔ جب اعمال قوی ہیں تو ایمان بھی قوی ہے، جب اعمال ناقص ہیں تو ایمان بھی ناقص ہے، جب اعمال بالکل نہیں ہے تو پھر ایمان بھی بالکل نہیں ہے۔ فالایمان قلب الاسلام ولبہ، تو ایمان اسلام کا دل، ولبہ، اور اس کا مغز ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے مان لینا۔ تو جو اسلام ہے، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، یعنی کہ آپ نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا، آپ نے ظاہری طور پہ کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، تو کہتے ہیں کہ ایمان یہ اسلام کا دل اور اس کا مغز ہے۔ دلی زبان سے کہہ دینے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ چیز کہاں نہ ہو؟ دل میں نہ ہو، کیونکہ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ والیقین قلب الایمان ولبہ، اور یقین ایمان کا دل اور اس کا مغز ہے۔ یعنی کہ ایمان میں کیا ہے کہ ایمان میں آپ کو یقین ہو اچھی طرح، کس پہ؟ کہ اللہ ہے۔ یقین ہو کس پہ؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یقین ہو کس پہ؟ کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یقین ہو کس پہ؟ کہ جناب محمد اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین ہو کس پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن اٹھانا ہے قبروں سے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو ان تمام باتوں پہ یقین ہونا چاہیے، شک و شبہ کام نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں وَكُلُّ عِلْمٍ وَعَمَلٍ لا يزید الایمان والیقین قوتا فمدخول، ہر وہ علم و عمل جو ایمان و یقین کو نہ بڑھائے، ہر وہ علم و عمل جس سے ایمان و یقین قوت کے لحاظ سے نہ بڑھے، فمدخول، تو وہ فاسد ہے۔ یعنی کہ علم وہ ہے، عمل وہ ہے جس سے آپ کا ایمان بڑھے، آپ کا یقین بڑھے، اللہ پہ آپ کا یقین بڑھے، آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ وَكُلُّ ایمان لا يبعث علی العمل فمدخول، اور ہر وہ ایمان جو عمل پہ نہ ابھارے تو وہ بھی فاسد ہے۔ یہ کون سا ایمان ہے جی جس ایمان کی وجہ سے آپ میں عمل کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو رہا؟ تو یہ جھوٹے نعرے ہیں جی میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اگر آپ کا اللہ پہ ایمان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکام اور آرڈرز کی آپ ان کا احترام کرتے۔ جب اللہ کہے نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے، جس چیز سے اللہ منع کرے آپ اس سے منع ہو جاتے۔ لیکن یہ
آپ کا ایمان آپ کو عمل کی طرف لے کر نہیں جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان فاسد ہے۔ تو یہ فائدہ، یہ قاعدہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد دوسرا قاعدہ امام صاحب فرماتے ہیں التوکل علی اللہ نوعان۔ پہلے قاعدے کا تعلق کس سے تھا؟ ایمان سے۔ دوسرے کا تعلق کس سے ہے؟ توکل سے۔ بتانے لگے ہیں کہ توکل کی 2 اقسام ہیں، اور پھر بتائیں گے کہ توکل کی کون سی اقسام ان میں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ کہتے ہیں توکل علی اللہ نوعان، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل کرنا، اس کی 2 اقسام ہیں۔ احدہما، ان 2 اقسام میں سے پہلی قسم توکل علیہ فی جلب حوائج العبد وحدودہ الدنیویہ او دفع مکروہاتہ ومصائبہ الدنیویہ۔ توکل علیہ، اس پہ توکل کرنا، اس پہ اعتماد کرنا، اس پہ بھروسہ کرنا، کس پہ؟ اللہ پہ۔ کس معاملے میں؟ فی جلب حوائج العبد، اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں، اور اپنے دنیاوی حصوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں۔ دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے معاملے میں اور دنیا اکٹھی کرنے کے معاملے میں آپ کس پہ بھروسہ کریں؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ یا دفع مکروہاتہ، اپنے مصائب کو دور کرنے کے معاملے میں، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے معاملے میں، اپنے ناپسندیدہ امور کو دور کرنے کے معاملے میں، اور اپنے دنیاوی مصائب کو دور کرنے کے معاملے میں آپ اللہ پہ کیا کریں؟ توکل کریں، اعتماد کریں، بھروسہ کریں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ توکل کی پہلی قسم۔ توکل کی پہلی قسم میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، کس میں؟ دنیاوی امور میں، دنیاوی امور کے حصول کے معاملے میں، یا دنیاوی مشکلات کو دور کرنے کے معاملے میں۔ تو یہ ہو گیا توکل کی پہلی قسم۔ والثانی، توکل کی دوسری قسم التوکل علیہ، اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ اعتماد کرنا، فی حصول ما یحبہ ہوا ویرضاہ، ان چیزوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں جن چیزوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جن چیزوں پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں من الایمان، ایمان، والیقین اور یقین، والجہاد اور جہاد، والدعوت الیہ، اور اس کی دعوت دینا۔ تو توکل کی پہلی قسم کا تعلق کس سے ہوا تھا؟ دنیاوی امور سے، اور توکل کی دوسری قسم کا تعلق کس سے ہے؟ دینی امور سے۔ یعنی کہ ایمان کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ، جہاد کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ، دعوت و تبلیغ کے معاملے میں اللہ پہ بھروسہ۔ یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ کہ ایمان کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جہاد کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دعوت و تبلیغ کا کام لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ وَبَيْنَ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللَّهُ، ان 2 اقسام کے مابین فضیلت کے اعتبار سے وہ فرق ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی شمار کر سکتا ہے۔ ان 2 اقسام کے مابین فضیلت کے اعتبار سے کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ان 2 اقسام میں بڑا فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ کون سی قسم افضل ہے؟ دوسری۔ فَمَتَى تَوَكَّلَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي حق توکلہ کفاہ النوع الاول تمام الکفایہ، جب بھی
بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، اللہ پہ اعتماد کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے دوسری قسم کو حاصل کرنے کے معاملے میں، حق کا توکل ہی، اور توکل ایسے کرے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، اللہ پہ اعتماد ایسے کرے جیسے اللہ پہ اعتماد کرنے کا حق ہے، اللہ پہ بھروسہ ایسا کرے جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو کفاہ، تو یہ قسم کافی ہو جائے گی، النوع الاول، پہلی قسم کے معاملے میں تمام الکفایہ مکمل طور پہ کافی ہو جائے گی۔ یعنی کہ جب آپ اللہ پہ توکل کریں ایمان، یقین، جہاد، دعوت کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا پہلے امور کے حصول کے معاملے میں بھی، رزق ملنے کے معاملے میں بھی، گھر ملنے کے معاملے میں بھی، اور دنیاوی مشکلات کے دور ہونے کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا۔ وَمَتَى تَوَكَّلَ عَلَيْهِ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ، اور جب بندہ اللہ پہ توکل کرے پہلی قسم کے معاملے میں، دون الثانی، نہ کہ دوسری قسم کے معاملے میں، تو کفاہ ایضاً، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اس بندے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن لا یکون لہ عاقبۃ المتوکل علیہ فیما یحبہ ویرضا، لیکن اس کے لیے، اس بندے کے لیے، لا یکون لہ عاقبۃ المتوکل علیہ، اس کے لیے اس آدمی کی طرح کا انجام نہیں ہوگا جو اللہ پہ توکل کرتا ہے ان امور میں جن امور سے اللہ کو محبت ہے، جن امور پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو اللہ پہ توکل کرے ان امور میں جن امور سے اللہ محبت کرتا ہے، جن امور پہ اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس کا انجام جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا پہلی قسم کو حاصل کرنے کے معاملے میں۔ اور جو پہلی قسم کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری قسم کے حصول کے معاملے میں کافی ہو جائے گا، لیکن اس کا انجام پہلے شخص کے انجام کی طرح نہیں ہوگا، دونوں برابر نہیں ہوں گے۔ فَأَعْظَمُ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، تو اللہ پہ سب سے بڑا توکل کیا ہے؟ التوکل فی الہدایہ، کہ اللہ پہ توکل کرنا، اللہ پہ اعتماد کرنا ہدایت کے معاملے میں، یعنی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وتجرید التوحید، اور توحید کو خالص کرنے کے معاملے میں، توحید کو شرک سے پاک رکھنے کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا۔ ومتابعۃ الرسول، اور نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اور موافقت کرنے کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا۔ وجہاد اہل الباطل، اور اہل باطل سے جہاد کرنے کے معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا، یہ جو ہے یہ سب سے بڑا توکل ہے، اور یہ فہذا توکل الرسل وخاصۃ اتباعہم، یہ توکل ہے اللہ کے رسولوں کا۔ اللہ کے رسول ہدایت کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، جہاد کے معاملے میں کس پہ توکل کرتے تھے؟ اللہ پہ۔ تو یہ ہے رسولوں والا توکل، وخاصۃ اتباعہم، اور ان کے خاص پیروکاروں والا توکل، رسولوں کے جو خاص پیروکار ہوتے تھے۔ والتوکل تارۃ یکون توکل اضطرار والجاء، اور توکل کبھی کبھی ہوتا ہے مجبوری والا توکل۔ یہاں پہ دو توکل کی اقسام بیان کرنے لگے اور لحاظ سے، یعنی کہ ایک اختیاری توکل اور ایک اجباری توکل۔ اجباری توکل کیا ہے؟ کہ سبب کوئی باقی نہیں ہے، سبب کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اسباب موجود ہیں، پھر بھی آپ کا حقیقی بھروسہ کس پہ ہے؟ اللہ پہ۔ یہ کون سا ہو گیا؟ توکل اختیاری۔ اب دیکھیے کہتے ہیں وَالتَّوَكُّلُ تَارَةً يَكُونُ تَوَكُّلَ اضطرار والجاء، اور کبھی کبھی توکل ہوتا ہے
اضطراری اور اجباری توکل، بحیث لا یجد العبد، اس کی وضاحت کیا ہے جی؟ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بندہ نہیں پاتا ملجان کوئی پناہ گاہ، ولا وزرن اور کوئی جائے پناہ، الا التوکل سوائے اللہ پہ توکل کرنے کے، اور کوئی جائے پناہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ کما اذا ضاقت علیہ الاسباب، جیسا کہ جب اس پہ اسباب تنگ ہو جائیں، وضاقت علیہ نفسہ، اور اس پہ اس کی اپنی جان تنگ ہو جائے، وظن، اور وہ یقین کر لے کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کے پاس۔ وَهَذَا لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ الْفَرَجُ وَالتَّيْسِيرُ، البتہ اس سے کشادگی پیچھے نہیں رہے گی، اس کو کشادگی ملے گی، اس سے آسانی پیچھے نہیں رہے گی بلکہ آسانی اس کو ملے گی، البتہ لازمی طور پہ۔ یہاں پہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 118 118، اللہ نے تذکرہ کیا ہے اس آیت میں ان 3 لوگوں کا جو تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو ان لوگوں نے معذرت کی، لیکن جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچ سچ بتا دیا کہ ہمارا عذر کوئی نہیں تھا، ہم شریک ہو سکتے تھے لیکن پھر بھی شریک نہیں ہو سکے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور مسلمانوں کو ان سے بات چیت کرنے سے روک دیا گیا۔ دوسری طرف جو منافقین تھے، جھوٹے تھے، انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹے بہانے پیش کیے، اور ان کے عذر قبول کر لیے گئے، کیونکہ ہم مکلف ہیں کس کے؟ ظاہر کے۔ انہوں نے ظاہری طور پہ اپنے عذر پیش کر دیے تو ان کے عذر قبول کر لیے گئے۔ انہوں نے عذر پیش ہی نہیں کیا، انہوں نے سچ کہا، تھے یہ سچے، تو ان کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، کوئی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس حالت میں 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کوئی معمولی وقت نہیں ہے۔ تب ان کی حالت کیا ہو چکی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، جن کا پہلے فیصلہ نہیں کیا گیا تھا۔ حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، بما رحبت، کشادہ ہونے کے باوجود۔ زمین کشادہ ہے کہ تنگ ہے؟ کشادہ ہے، مدینہ بہت لمبا چوڑا شہر ہے، آبادی بہت کم تھی، پھر بھی زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں ان کے لیے تنگ ہو گئیں، اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے ان کے لیے سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، آزمائش سے نکالنے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا۔ تو یہی الفاظ یہاں پہ امام القیم رحمہ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ ایک توکل ہوتا ہے مجبوری کا توکل، اضطراری توکل، جس میں آپ کے پاس کوئی اور سبب ہوتا ہی نہیں۔ کما اذا ضاقت علی الاسباب، جیسا کہ جب اس پہ اسباب تنگ ہو جائیں، وضاقت علیہ نفسہ، اس کی اپنی جان اس پہ تنگ ہو جائے، وظن، اسے یقین ہو جائے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کی، اللہ کے عذاب سے بچنے کی، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ہی، اللہ ہی بچا سکتا ہے اپنے عذاب سے۔ تو یہ توکل کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو راستہ ملتا ہے، اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ صحیح معنوں میں اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس کو سبب نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کے علاج سے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے جواب دے دیا ہے،
ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے تمہارے بیٹے کا مسئلہ۔ کوئی طبیب علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حکیم علاج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ تہجد کے ٹائم اٹھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سمانے دنیا پہ نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ یہ اس وقت اٹھے گا، اللہ کے سامنے صحیح معنوں میں روئے گا، کیونکہ اس کا اسباب کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ اسباب تو سارے فیل ہو چکے، اسباب کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کا مکمل دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اب یہ صحیح معنوں میں اللہ سے مانگ رہا ہے، پورا زور لگا رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ کبھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یونس علیہ السلام والی دعا کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کبھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب العرش الکریم۔ یہ ساری وہ دعائیں پڑھتا ہے جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سننے والا ہے، اور یہ کہ نبی علیہ السلام مشکل اوقات میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اب جب یہ صورتحال ہوگی توکل کی، تو امام صاحب کہہ رہے ہیں وَهَذَا لَا يَتَخَلَّفُ عَنُ الْفَرَجِ، کشادگی اس سے پیچھے نہیں رہے گی، اس کے لیے ایک راستہ نکلے گا، اس کے لیے کشادگی پیدا ہوگی، متیسیر اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی، البتہ لازمی طور پہ۔ کہتے ہیں وَتَارَةً يَكُونُ تَوَكُّلَ اِخْتِيَارٍ، اور کبھی کبھی توکل کون سا ہوتا ہے؟ اختیاری توکل، یعنی کہ اسباب بھی آپ کے پاس موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی موجود ہے، دونوں موجود ہیں۔ وَتَارَةً يَكُونُ تَوَكُّلُ اِخْتِيَارٍ، کبھی اختیاری توکل ہوتا ہے۔ وَذَلِكَ التَّوَكُّلُ، اور یہ توکل ہوتا ہے مع وجود السبب المفضی الی المراد، اس سبب کی موجودگی میں جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی کہ ڈاکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں، میڈیسن بھی آپ کو پتہ ہے مل رہی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آپ کا زیادہ بھروسہ ڈاکٹروں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہے، دوائی اور میڈیسن پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہے۔ سبب اختیار کرنے سے شریعت روکتی نہیں ہے، یہ تفصیل ابھی آگے آنے والی ہے۔ اسباب اختیار کرنے سے شریعت نہیں روکتی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا دلی بھروسہ زیادہ کس پہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دوسرا توکل پہلے کے مقابلے میں مشکل ہے، کیونکہ پہلے میں تو راستہ ہی ایک ہے، دوسرے میں اسباب نظر آ رہے ہیں، اسباب آپ اختیار کریں، لیکن اللہ پہ یقین ایسا ہو، اللہ پہ اعتماد ایسا ہو کہ آپ یہ دل میں یہ بات رکھیں، آپ کے دل میں یہ بات حاضر ہو، موجود ہو کہ میڈیسن فائدہ تب دے گی جب اللہ چاہے گا، ڈاکٹر کو میری بیماری کی سمجھ تب آئے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی علاج الٹ کر دیں۔ اور ہم کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ آج ہی ڈاکٹروں سے غلطی ہو گئی، مریض کو لے جایا گیا آپریشن تھیٹر میں، آپریشن کرنا تھا کسی اور چیز کا، انہوں نے کسی اور چیز کا کر ڈالا، بیماری ادھر موجود ہے اور الٹا دوسرا جسم کا جو پارٹ عضو اور حصہ ہے جو ٹھیک ہے اس کو نکال دیا گیا۔ تو اس لیے اسباب اختیار کریں، لیکن اسباب موجود ہونے کے باوجود حقیقی اعتماد بھروسہ کس پہ ہو؟ اللہ تعالیٰ پہ۔ آپ کہتے ہیں فَإِن كَانَ السَّبَبُ مَأْمُورًا بِهِ ضُمَّ عَلَىٰ تَرْكِهِ، یہ ابھی کون سا چل رہا تھا؟ توکل اختیاری، جس میں اسباب کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اب اسباب جو ہیں یہ تین طرح کے ہوں گے، یہ اسباب کتنی طرح کے ہوں گے؟ تین طرح کے، یا تو وہ سبب ایسا ہوگا جس کو اختیار کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے، یا سبب ایسا ہوگا جو حرام ہوگا، یا سبب ایسا ہوگا جو جائز اور مباح ہوگا، نہ شریعت اس کو حرام قرار دیتی ہے، نہ شریعت اس کی ترغیب دیتی ہے، شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے، جائز قرار دیتی ہے۔
چنانچہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ سَبَبُ مَأْمُورًا بِهِ، اگر سبب وہ ہو جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے، ترغیب کس نے دی؟ شریعت نے، تو ذم علی ترکہ، تو اس کے ترک کرنے پہ مذمت ہوگی۔ جو ایسے سبب کو اختیار نہیں کرے گا، جس کی ترغیب کس نے دی ہے؟ شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے، تو وہ مذموم ہے، وہ آدمی غلط ہے، وہ آدمی ذم، اس کی مذمت کی جائے گی علی ترکہ، اس سبب کے ترک کرنے پہ۔ اس کو کہا جائے کہ تو نے سبب کیوں نہیں اختیار کیا جو شریعت نے بتایا تھا؟ تو کہتا ہے کہ میری بیگم بیمار ہے، تو نے سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کیوں نہیں کیا؟ شریعت ترغیب دیتی ہے نا سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کرنے کی۔ تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے پہ جادو ہے، تو آخری 3 کل کیوں نہیں پڑھتا؟ سورہ بقرہ گل میں کیوں نہیں پڑھتا؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ برتنوں کو ڈھانک کر رکھو۔ کیوں؟ جس برتن کو ڈھانک دیا جائے شیطان اس کا ڈھکنا اتار نہیں سکتا۔ پانی والے مشکیزے، شہد والے مشکیزے، دودھ والے مشکیزے، لسی والے مشکیزے، مکھن والے مشکیزے، ان کا جو منہ ہے اس کو باندھ کر رکھو۔ وہاں پہ بھی آپ کہتے ہیں کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو کھول نہیں سکتا۔ دروازے بند کر کے رکھو، شیطان بند دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ گھر میں داخل ہوں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کھانا کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، شیطان آپ کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ تو شریعت ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو سبب کو ترک کرے گا اور کہے گا جی میرا اللہ پہ توکل ہے، میں نے یہ اسباب اختیار نہیں کرنے، تو کیا اس کی تعریف کی جائے گی، اس کو شاباش دی جائے گی، یا اس کی مذمت کی جائے گی؟ اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ وَإِنْ قَامَ بِالسَّبَبِ، اور اگر وہ سبب کو اختیار کرے، وَتَرَكَ التَّوَكُّلَ، اور توکل کو ترک کر دے۔ کیا مطلب؟ سبب کو اختیار کیا ہے، میڈیسن کو اختیار کیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، لیکن اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو وَإِنْ قَامَ بِالسَّبَبِ، اگر وہ سبب کو اختیار کرے اور توکل کو ترک کر دے، تو ذُمَّ عَلَىٰ تَرْكِهِ أَيْضًا، تو اس کے ترک کرنے پہ بھی اس کی مذمت کی جائے گی، اس کو برا بھلا کہا جائے گا۔ کس چیز کے ترک کرنے پہ؟ توکل کے ترک کرنے پہ۔ اگر سبب ترک کر دے، اللہ پہ توکل کرے، وہ بھی غلط، اور اگر سبب اختیار کرے اللہ پہ توکل نہ کرے، وہ بھی غلط۔ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ، کیونکہ یہ واجب ہے، کیا؟ توکل کرنا، باتفاق الامہ، امت کا اتفاق ہے، اور قرآن کی نص ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، وہ بھی ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ توکل کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے توکل کرنا اللہ پہ یہ واجب ہے، اس پہ امت کا اتفاق ہے، اور یہ قرآن کی نص ہے۔ تو کہتے ہیں والواجب، تو واجب کیا ہے؟ القیام بہما، ان دونوں کو اختیار کرنا۔ کن دونوں کو؟ سبب کو بھی اور اللہ پہ توکل کو بھی، اللہ پہ بھروسے کو بھی۔ والجمع بینہما، اور ان دونوں کو اکٹھا لے کر چلنا۔ تو یہ سبب کی پہلی قسم تھی۔ وہ کون سی قسم ہے جی سبب کی پہلی؟ کہ سبب وہ ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، شریعت نے جسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب دوسری قسم، وَإِنْ كَانَ السَّبَبُ مُحَرَّمًا، اور اگر سبب کیا ہے؟ حرام ہے، تو حرم علیہ مباشرتہ، تو اس پہ حرام ہوگا مباشرتہ، اسے اختیار کرنا۔ کس کو؟ اس سبب کو۔ مثال کے طور پہ جی گھر بنانا ہے، اور گھر بنانے کے لیے راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ بینک سے سودی قرض لیا جائے۔ اب سودی بینک سے سودی قرض لینا یہ سبب ہے،
تو یہ سبب حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ ایک آدمی جوان ہے، جوانی اسے تنگ کر رہی ہے، اور وہ اپنی جوانی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے، تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز سبب ہے کہ ناجائز؟ ناجائز، حرام سبب ہے۔ حلال سبب کیا تھا؟ روزے رکھے۔ حلال سبب کیا تھا؟ باقاعدہ نکاح کرے۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ سَبَبُ مُحَرَّمًا، اور اگر سبب حرام ہو تو حرما، تو اس پہ حرام ہوگا مباشرتہ، اسے اختیار کرنا۔ کس کو اختیار کرنا؟ حرام سبب کو۔ وَتَوَحَّدَ السَّبَبُ فِي حَقِّهِ فِي التَّوَكُّلِ، اور ایسے شخص کے حق میں سبب ایک ہی رہ جائے گا، اور وہ کس شکل میں ہے؟ توکل کی شکل میں۔ جب حرام اسباب ہیں، جائز سبب کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بس اللہ پہ توکل کریں۔ فَلَمْ يَبْقَ لَهُ سَبَبٌ سِوَاهُ، تو اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی سبب باقی نہ رہا، کس کے سوا کہ اللہ پہ توکل کرے۔ فَإِنَّ التَّوَكُّلَ، کیونکہ توکل من اقوى الاسباب فی حصول المراد ودفع المکروہ، یہ اپنے مراد کو حاصل کرنے کے معاملے میں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے معاملے میں، ودفع المکروہ، اور مصیبتوں کو دور کرنے کے معاملے میں، ناپسندیدہ امور کو دور کرنے کے معاملے میں مضبوط ترین اسباب میں سے ایک ہے۔ بل ہوا اقوى الاسباب علی الاطلاق، بلکہ یہ مطلق طور پہ سب سے مضبوط سبب ہے۔ اور سبب کی تیسری قسم کیا ہے کہ سبب کیا ہو؟ مباح، نہ وہ حرام ہے اور نہ شریعت نے اس کا حکم دیا ہے۔ شریعت اس کو جائز قرار دیتی ہے یا شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ تو یہ کچھ لمبی گفتگو ہے، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ آج کل نہیں، آئندہ ہفتے کو، یعنی کہ آئندہ درس میں پڑھیں گے، لیکن آج ہم نے یہ پڑھ لیا کہ حرام سبب کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ جب جائز سبب نہیں مل رہا تو اب آپ کیا کریں؟ صرف اللہ پہ توکل کریں، اور جب ایسا سبب موجود ہے جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے تو واجب ہے کہ آپ اس کو اختیار کریں، اور نہیں اختیار کریں گے تو آپ کی مذمت کی جائے گی، آپ کو برا بھلا کہا جائے گا، شریعت آپ کی ستائش نہیں کرے گی، شریعت کی نگاہوں میں بھی آپ مذموم ٹھہریں گے، کیونکہ اللہ پہ توکل کرنا یہ واجب ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں امام صاحب کہ واجب ہے کہ دونوں چیزوں کو آپ اختیار کریں، اسباب کو بھی اور اللہ پہ توکل کو بھی۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس موضوع کو مکمل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔